السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ واذکر فی الکتاب مریم اذ انتبذت من اہلہا مکانا شرقیا فاتخذت من دونہم حجابا فارسلنا الیہا روحنا فتمثل لہا بشرا سویا۔ وذکر فی الکتاب مریم، ذکر یذکر کا معنی ہوتا ہے یاد کرنا، فی کا معنی میں، اور الکتاب سے مراد یہاں قرآن مقدس ہے۔ معنی کیا؟ وذکر فی الکتاب مریم، کتاب میں مریم کو یاد کیجیے۔ وذکر یاد کرو، فی الکتاب کتاب میں یعنی قرآن مقدس میں، مریم کو، اذ انتبذت من اہلہا مکانا شرقیہ۔ انتبذ ینتبذ انتباذاً کا معنی ہے علیحدگی اختیار کرنا، کنارہ کشی اختیار کر لینا، گوشہ نشینی۔ اذ انتبذت من اہلہا، جب انہوں نے یعنی حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا نے کیا کیا؟ اپنے گھر والوں سے الگ ہو کر مشرقی مکان میں آ گئیں، یعنی جب انہوں نے علیحدگی اختیار کر لی اپنے گھر والوں سے، مکاناً شرقیہ مشرقی مکان میں، جگہ میں آ کر۔ فاتخذت من دونہم حجابا، اتخذ یتخذ اتخاذاً کا معنی ہوتا ہے پکڑنا، بنانا، کیونکہ مادہ اخذہ ہی ہے اس کا، اور بعد میں وخذہ مادہ اس کا بتایا گیا ہے۔ تو پھر معنی کیا ہوا؟ تو انہوں نے فاتخذت، تو انہوں نے گھر والوں اور لوگوں کی طرف سے حجاب اختیار کر لیا، تو انہوں نے گھر والوں اور لوگوں کی طرف سے پردہ اختیار کر لیا، یعنی ان سے وہ جدا ہو گئیں۔ فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا، تو ہم نے ان کی جانب، ان کی طرف اپنی روح بھیجی۔ روح سے مراد کون؟ حضرت جبریل علیہ السلام۔ تو ہم نے ان کی طرف اپنی روح بھیجی۔ فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا، تمثل یا تمثل تمثلاً باب تفاعل کا ہے، باب تفاعل ہے، جس کا معنی ہوتا ہے ظاہر ہونا، نمودار ہونا۔ فتمثل لہا بشراً سویا، تو وہ ان کے پاس مکمل انسانی صورت میں نمودار ہوئے، تو وہ ان کے پاس مکمل انسانی صورت میں نمودار ہوئے۔ اب یہاں سے ترکیب دیکھتے ہوئے چلیں۔ وذکر فی الکتاب مریم، واو یہ استینافیہ ہے۔ ذکر یذکر باب نصر ینصر آتا ہے۔ اگر ہم اس کی صرفی تحقیق کی طرف چلیں تو اس طرح سوال کیا جائے گا کہ یہ صح اقسام میں کیا ہے؟ جب صح اقسام بولا جائے تو اس سے مراد اسم، فعل، حرف ہوتا ہے۔ تو اب صح اقسام میں یہ کیا ہے؟ یہ اسم نہیں ہے، اسی طریقے سے حرف بھی نہیں، یہ فعل ہے، اور فعل ہے تو اب کون سا فعل ہے؟ یہ فعل امر ہے۔ اب اس کے بعد صیغے پر بحث کریں گے کہ صیغہ کون سا ہے، تو صیغہ واحد مذکر حاضر ہے۔ اب اس کے بعد نیچے آئیں گے، یہ شش اقسام میں کیا ہے؟ شش اقسام سے مراد ثلاثی مجدد، ثلاثی مزید فی، رباعی مجدد، رباعی مزید فی، خماسی مجدد، خماسی مزید فی۔ تو اب یہ ثلاثی مجدد ہے، اور اب اس کے بعد اس سے بھی نیچے آئیں تو اب ہفت اقسام پر بحث ہوگی۔ ہفت اقسام کسے کہتے ہیں؟ ہفت اقسام سے مراد صحیح، محموز، مضاعف، لفیف، مثال، اجوف، ناقص، ان کو ہفت اقسام کہا جاتا ہے۔ تو اگر ہم اس کو ہفت اقسام میں دیکھتے ہیں تو یہ صحیح ہے، اور باب اس کا دیکھیں تو باب یہ نصرہ ینصرو سے آتا ہے، ثلاثی مجدد ام الابواب میں سے ہے۔ اسی طریقے سے اور آگے بڑھیں گے تو اب اس کے بعد اس کا مصدری معنی دیکھیں گے کہ مصدری معنی کیا ہے۔ اس کا مصدری معنی ہے یاد کرنا۔ اور آگے بڑھیں گے تو اب اس میں دیکھا جائے گا یہ معلل ہے یا غیر معلل ہے۔ معلل کا معنی ہوتا ہے جس کی تعلیل کی گئی ہو، اور غیر معلل کا معنی ہوتا ہے جس کی تعلیل نہ ہوئی ہو۔ تو یہ غیر معلل ہے کیونکہ اس کی تعلیل نہیں کی گئی ہے، اس میں تعلیل ہوئی نہیں ہے۔ اس طریقے سے اگر صرفی تحقیق کریں گے تو اس طرح صرفی تحقیق کی جائے گی۔ ہاں دیکھیے، وذکر فی الکتاب مریم، کتاب میں مریم کو یاد کرو جب انہوں نے اپنے گھر والوں سے مشرقی
مکان کی جانب یا مشرقی مکان میں علیحدگی اختیار کر لی۔ واو یہ استئنافیہ ہے، اذکر یہ فعل امر ہے صیغہ واحد مذکر حاضر، جس میں انتا ضمیر مرفوع متصل پوشیدہ اس کا فاعل ہے، جس میں ان ضمیر ہے اور تا علامت خطاب ہے۔ فی حرف جار الکتاب یہ مجرور ہے، جار مجرور سے مل کر یہ ظرف لغو متعلق ہے اذکر فعل کا، اور مریمہ یہ مفعول بھی ہے، لیکن پہلے یہاں بنے گا مریم مبدل من ہو، اور آگے جو اذ آ رہا ہے اذ انتبذت من اہلہا مکانا شرقیہ، یہ اسی مریم سے بدل ہے۔ تو اب کسی کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو رہا ہوگا کہ اذ تو یہ ظرف زمان ہے، مفعول فیہ واقع ہوتا ہے، تو یہاں بدل کیسے بن گیا؟ تو ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ اذ کے استعمال کی کئی صورتیں ہیں، یہ زمانے ماضی پر دلالت کرتا ہے، لیکن جب ترکیب ہوتی ہے تو اس کے کئی مواقع ہوتے ہیں۔ یہ مفعول فیہ واقع ہوتا ہے اور اس کی اضافت جملے کی جانب کی جاتی ہے، ٹھیک ہے، اور جو ما بعد جملہ ہوتا ہے اس ما بعد جملے سے مل کر یہ کیا بنتا ہے؟ مفعول فیہ بنتا ہے۔ اب دوسرا یہ ہے کہ یہ اذ مضاف ہوتا ہے اور ما بعد جو جملہ ہوتا ہے وہ مضاف الیہ ہوتا ہے، اور یہ مضاف الیہ سے مل کر مفعول بہ بھی واقع ہوتا ہے، جیسے کہ قرآن مقدس میں وَاذْكُرُوا اذ کنتم قلیلا فکثرکم، تو یہاں پر اذ کنتم قلیلا یہ اذکروا فعل کا مفعول بھی یہاں واقع ہے۔ اور اسی طریقے سے قرآن مقدس میں بہت سارے ایسے مقامات ہیں جہاں پر اس کا استعمال ہوا، جیسے قرآن مقدس میں ہے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، اور یاد کرو جب قال ربک تمہارے رب نے کہا للملائکہ فرشتوں سے، انی جاعل فی الارض خلیفہ کہ میں زمین میں ایک نائب بنانے والا ہوں۔ تو اب یہاں پر اذ جو ہے یہ مفعول فی نہیں واقع ہے بلکہ مفعول بھی واقع ہے، اور کس کا مفعول بھی ہے؟ فعل محذوف اذکر کا۔ اسی طریقے سے ہے وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، تو یہاں پر بھی اذ مفعول بھی واقع ہے۔ تو قرآن مقدس میں جو بھی قصے بیان کیے گئے ہیں تو ان کے شروع میں جو اذ آیا ہے وہ اذ مفعول بھی ہی بنتا ہے، جو اذکر فعل محذوف کا مفعول بھی ہوتا ہے۔ اور تیسرا کیا ہے کہ اذ یہ مضاف ہو اور ما بعد جو جملہ ہوگا یہ مضاف الیہ ہوگا، تو یہ مل کر اپنے مضاف الیہ سے یہ مفعول بھی سے بدل واقع ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ بدل، جیسا کہ ہم یہاں پر بدل بنا رہے ہیں، اذ انتبذت من اہلہا مکانا شرقیہ کو ہم مریم جو مفعول بھی اس سے بدل بنا رہے ہیں، تو یہ اپنے ما بعد مضاف الیہ سے مل کر کیا بنے گا؟ بدل بنے گا مریم سے، ٹھیک ہے نا، اس طریقے سے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اذ کبھی فجائیہ ہوتا ہے اچانک کے معنی میں، جیسے کہ بہت ساری حدیث میں جو ہے بہت ساری جگہوں پر اس کا استعمال ہوا ہے، جیسے کہا جائے بینما انا اکتب اذ زارنی جمال، کہ میں لکھ رہا تھا اچانک ناگاہ، ہے نا، یعنی میرے لکھنے کے دوران اچانک جمال مجھ سے ملنے آیا۔ تو یہاں پر اذ کیا فجائیہ، یہ ترکیب میں کچھ واقع نہیں ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے اذ کبھی تعلیلیہ ہوتا ہے، علت بیان کرنے کے لیے آتا ہے، یعنی اذ اس لیے آتا ہے تاکہ یہ ما قبل فعل کی علت اور سبب بیان کرے، اور یہ بھی ترکیب میں کچھ واقع نہیں ہوتا ہے۔ جیسے مثال میں آپ کو دیتا ہوں، ضربت شہابن اذ سرق، میں نے شہاب کو مارا جب اس نے چوری کی، تو یہاں پر اذ کیا ہے؟ علت بیان کرنے کے لیے ہے۔ تو یہاں پر جو اذ انتبذت یہ بدل ہے کس سے؟ مریم سے، اور مریم کیا واقع ہے؟ مفعول بھی واقع ہے۔ تو انہی اقسام میں سے جو میں نے بیان کیا ان میں سے ایک کیا ہے؟ بدل کا واقع ہونا، اور یہاں پر یہ بدل الاستعمال ہے۔ تو اذ یہ مضاف ہے، اور انتبذت فعل ماضی معروف صیغہ واحد مؤنث غائب ہے، باب افتعال ہے، نون با ذال مادہ ہے اس کا، من حرف جا، اس میں ہیا کے ضمیر مرفوع متصل پوشیدہ اس کا فاعل ہے جو لوٹے گی مریم کی طرف، من حرف جار اہل مضاف، ہا ضمیر مجرور متصل مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر من حرف جار کا مجرور، جار مجرور سے مل کر ظرف لغو متعلق ہوا انتبذت فعل کا، مکاناً موصوف ہے، شرقیہ صفت ہے، موصوف صفت سے مل کر یہ مفعول فیہ ہے انتبذت فعل کا، انتبذت فعل اپنے فاعل ظرف لغو مفعول فیہ سے مل کر یہ اذ کا مضاف الیہ ہے، اذ مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر یہ بدل واقع ہے، اور کون سا بدل ہے؟ بدل الاستعمال ہے مریم سے، مبدل من بدل سے مل کر اذکر کا مفعول بھی،
اذکر فعل اپنے فاعل مفعول بھی اور ظرف لغو سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہوا۔ اب آگے کیا ہے؟ فاتخذت من دونہم حجابا، تو اس کی ترکیب کس طرح کریں گے؟ اتخذت یہ فعل ماضی معروف صیغہ واحد مؤنث غائب ہے، تو اصل میں یہ اتخذت تھا، تو واو جو ہے باب افتعال کے فا کلمہ کی جگہ واقع ہوئی، لہٰذا اس کو تا سے بدلا اور پھر تا کا تا میں ادغام کر دیا، تو اتخذت سے اتخذت ہو گیا۔ تو اتخذت یہ فعل ماضی ہے صیغہ واحد مؤنث غائب، اس میں ہیا کی ضمیر مرفوع متصل پوشیدہ اس کا فاعل جو لوٹے گی مریم رضی اللہ تعالی عنہا کی طرف، من حرف جار، دون مضاف، ہم ضمیر مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر من حرف جار کا مجرور، جار مجرور سے مل کر یہ ثابتاً کے متعلق ہو کر یہ اتخذت کے مفعول بھی ثانی کی جگہ واقع ہے، یعنی یہ من دونہم جار مجرور سے مل کر ثابتاً کے متعلق ہوا، ظرف مستقر ہوا، ثابتاً اپنے متعلق اور فاعل سے مل کر یہ مفعول بھی ثانی ہے اتخذت فعل کا، اور آگے حجاباً جو ہے یہ مفعول بھی اول ہے جو بعد میں واقع ہے، تو فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا، دونوں مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ آگے فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا، فا یہ عاطفہ ہے، اور ارسلہ یرسل ارسال باب افعال ثلاثی مزید فی جس کا معنی ہوتا ہے بھیجنا، تو ارسلنا یہ فعل ماضی معروف صیغہ جمع متکلم ہے، اس میں نا ضمیر مرفوع متصل بارز اس کا فاعل ہے، الی حرف جار ہے اور ہا ضمیر مجرور ہے، جار مجرور سے مل کر ظرف لغو متعلق ہے ارسلنا فعل کا، روحا مضاف، نا ضمیر مجرور متصل مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر یہ مفعول بھی ہے ارسلنا فعل کا، فعل اپنے فاعل مفعول بھی ظرف لغو سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ اور آگے فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا، یہ فا حرف عطف ہے، تمثل یا تمثل و تمثل باب تفعل، تمثل فعل ماضی معروف صیغہ واحد مذکر غائب، اس میں ہوا کہ ضمیر مرفوع متصل پوشیدہ یہ ہے ذوالحال، لام حرف جار، ہا ضمیر مجرور، جار مجرور سے مل کر ظرف لغو متعلق ہو گیا تمثل فعل کا، بشرن یہ موصوف ہے اور سویہ یہ صفت ہے، موصوف صفت سے مل کر یہ تمثلہ کی ہوا ضمیر کا حال ہے، ذوالحال حال سے مل کر تمثلہ کا فاعل، تمثلہ فعل اپنے فاعل ظرف لغو سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا، یہ معطوف انتبذت پر، یعنی فاتخذت بھی انتبذت پر معطوف ہے کا عطف ہے، اور فارسلنا الیہا روحنا فتمثل لہا بشرا سویہ کا عطف بھی اسی پر ہے۔ قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، قالا یقولو کا معنی ہوتا کہنا، انا یہ حرف مشبہ بالفعل ہے، اور عاذا یعوذو کا معنی ہوتا پناہ لینا، رحمان من کا معنی تم سے، ان کا معنی اگر، کنتا کا معنی ہو، تقیہ کا معنی پرہیزگار ڈرنے والا۔ قالت تو حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا انی اعوذ بالرحمن منک، میں تم سے رحمان کی پناہ چاہتی ہوں، میں تم سے رحمان کی پناہ لیتی ہوں، اللہ عز و جل کی پناہ لیتی ہوں، ان کنتا تقیہ اگر تو ڈرنے والا ہے، اگر تو متقی ہے ڈرنے والا ہے۔ قال انما انا رسولک لاہب لک غلاما زکیہ، تو حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا انما انا رسول ربک، بے شک میں تمہارے رب کا فرستادہ ہوں، تمہارے رب کا بھیجا ہوا ہوں، لاہب لک غلاما، تاکہ میں تمہیں بچہ عطا کروں، کیسا بچہ؟ زکیہ پاکیزہ بچہ عطا کروں، تاکہ میں تمہیں پاکیزہ بچہ عطا کروں۔ قالا یقولو یہ باب نصر ینصرو سے ہے، اصل میں قبلت تھا، واو متحرک ما قبل مفتوح ہونے کی وجہ سے واو کو الف سے بدلا تو قالت ہو گیا۔ تو قالت فعل ماضی معروف صیغہ واحد مؤنث غائب ہے، اس میں ہیا کہ ضمیر مرفوع متصل پوشیدہ اس کا فاعل ہے، راجع بسوء مریم رضی اللہ تعالی عنہا، اور آگے انی اعوذ بالرحمن منک یہ پورا کا پورا کیا مقولہ ہے۔
انا یہ حرف مشبہ بالفعل ہے، یا ضمیر منصوب متصل اس کا اسم ہے۔ اعوذ یہ اصل میں اعوذ تھا اقولو کی طرح، تو واو متحرک ما قبل حرف صحیح ساکن ہونے کی وجہ سے واو کی حرکت نقل کر کے ما قبل کو دے دی تو اعوذ ہو گیا۔ عین واو ذال مادہ ہے اعوذ، وہ معنی پناہ لینا، پناہ پکڑنا، یہ اجوف واوی ہے۔ اعوذ فعل مضارع معروف صیغہ واحد متکلم، اس میں انا ضمیر مرفوع متصل پوشیدہ اس کا فاعل ہے۔ با حرف جار الرحمانی مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف لغو اول ہو گیا اعوذ فعل کا۔ من حرف جار کاف ضمیر مجرور، جار مجرور سے مل کر یہ ظرف لغو ثانی ہے اعوذ فعل کا۔ اعوذ فعل اپنے فاعل دونوں ظرف لغو سے مل کر جملہ فعلیہ، یہ انشائیہ ہوگا کیونکہ یہ دعا کر رہی ہیں، تو جملہ فعلیہ انشائیہ ہو کر یہ انا کی خبر ہے۔ انا کا اسم اپنی خبر سے مل کر یہ جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر یہ قالت کا مقولہ ہے۔ قالت فعل اپنے فاعل اور مقولہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوگا۔ آگے کیا، ان کنتا تقیہ، ان یہ حرف شرط ہے، کنتا فعل ناقص ہے، اس میں تا ضمیر مرفوع متصل بارز اس کا اسم ہے، تقیہ یہ کنتا کی خبر ہے۔ کنتا فعل ناقص اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر یہ شرط ہے، اور یہاں پر اس کی جزا محذوف ہے، اور جزا کیا ہے، فترکنی، تو تم مجھے چھوڑ دو، اگر تم متقی ہو، پرہیزگار ہو، ڈرنے والے ہو، فترکنی تو مجھے چھوڑ دو، وانتہی عنی اور مجھ سے باز آ جاؤ، ہے نا، تو یہ جزا نکلے گی۔ تو فترکنی جزا ہے، فا جزائیہ ہوگی، اترک فعل امر صیغہ واحد مذکر حاضر، اس میں انتا ضمیر مرفوع متصل پوشیدہ اس کا فاعل جس میں ان ضمیر اور تا علامت خطاب ہے۔ نون نون وقایہ ہے، یا ضمیر منصوب مفعول بہ ہے۔ اترک فعل اپنے فاعل مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہو کر یہ جزا ہے، شرط اپنی جزا سے مل کر جملہ شرطیہ ہوگا۔ کہا حضرت جبریل امین نے، انما انا رسول ربک، بے شک میں تمہارے رب کا فرستادہ ہوں، بھیجا ہوا ہوں، لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا، تاکہ میں تمہیں پاکیزہ بچہ عطا کروں۔ قالت انا یکون لی غلام، تو حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا انا یکون لی غلام، میرے لیے بچہ کیسے ہوگا، ولم یمسسنی بشر ولم اک بغیہ، حالانکہ مجھے کسی بشر نے، کسی انسان نے نہ چھوا، ولم اک بغیہ اور نہ ہی میں بدکار ہوں۔ قال کذالک، کہا ایسا ہی ہے، یعنی الامر کذالک، معاملہ ایسا ہی ہے۔ تو قال فعل ماضی معروف صیغہ واحد مذکر غائب ہے، اس میں ہوا کہ ضمیر مرفوع متصل پوشیدہ اس کا فاعل ہے جو لوٹے گی حضرت جبریل امین کی طرف۔ انما یہ برائے حصر ہے، انا یہ حرف مشبہ بالفعل اور ما یہ مائے کافہ ہے۔ اچھا، اس ما کو مائے کافہ کیوں کہا جاتا ہے؟ تو کافہ یہ اس میں فاعل کا صیغہ ہے، کفہ یکف باب النصارى ینصر ثلاثی مجدد سے، تو کافہ اس میں فاعل صیغہ واحد مؤنث کا صیغہ، یعنی وہ ما جو انا کو عمل سے روکنے والی ہے، تو وہ ما جو عمل سے روکنے والی ہے، اسی لیے اس کو کافہ کہا جاتا ہے۔ اچھا، ترکیب کرتے ہوئے انما کو برائے حصر کہہ کر چھوڑ دیں گے۔ انا یہ ضمیر مرفوع منفصل ہے جو یہاں مبتدا واقع ہے، رسول بمعنی مرسل ہے یعنی بھیجا ہوا، تو رسول کی اضافت کی گئی رب کی طرف، رسول و مضاف، ربی مضاف الیہ، مضاف کے ضمیر یہ جو کاف ضمیر ہے مجرور متصل مضاف الیہ ہے، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر یہ مضاف الیہ ہوگا رسول و مضاف کا۔ لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا، لام یہ حرف جار ہے، لام یہ علت بیان کرنے کے لیے ہے، لام لام کہ ہے یہاں، اس کے بعد ان مقدر ہے۔ اچھا، اس لام کے بعد ان کیوں مقدر ہے؟ تو چونکہ ان اس لیے ہوتا ہے تاکہ حرف جار کا دخول فعل پر نہ ہو، کیونکہ فعل پر حرف جار داخل نہیں ہو سکتا، کیونکہ حرف جار کا داخل ہونا، یہ اسم کا داخل ہونا یہ اسم پر ہوتا ہے، حرف جار اسم پر داخل ہوتا ہے، فعل پر نہیں داخل ہوتا ہے، تو اسی کے لیے ان مقدر ہے۔ تو لام یہ علت بیان کرنے کے لیے لام حرف جار، اس کے بعد ان مقدر ہے۔ اچھا، اس کے بعد اہبا ہے، تو یہ اصل میں اوہبا تھا، تو قاعدہ آپ نے وہی پڑھا ہوگا کہ جو واو علامت مضارع مفتوحہ اور کسرہ کے درمیان واقع ہو تو وہ واو گر جاتا ہے، تو یہاں پر تو اوہبا تھا اصل میں، تو واو علامت مضارع مفتوحہ کے درمیان کے
کے بعد تو تھا لیکن کسرہ کے درمیان پھر نہیں تھا، کیونکہ ہا پر فتحہ ہے، تو اسی میں نیچے دوسرا بھی قاعدہ ذکر کیا گیا ہے کہ وہ واو جو علامت مضارع مفتوحہ اور جو علامت مضارع مفتوحہ کے بعد واقع ہو، اس صیغے میں جس کا عین یا لام کلمہ حرف حلقی ہو، تو اگرچہ وہ کسرہ کے درمیان نہ بھی واقع ہو تو اس واو کو گرا دیا جاتا ہے۔ جیسے وہابہ یہابو کی مثال تھی، وہاں پر دی گئی تھی اسی کی مثال، تو یہ اصل میں اوہبہ تھا، تو اسی قاعدے کی بنیاد پر واو کو گرایا۔ تو یہ اہبہ فعل مضارع معروف صیغہ واحد متکلم، اس میں انا ضمیر مرفوع متصل پوشیدہ اس کا فاعل، لام حرف جار، کاف ضمیر مجرور۔ جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف لغو متعلق ہو گیا، اہبہ فعل کا، غلامن موصوف ہے، زکیہ صفت ہے، موصوف صفت سے مل کر یہ فاعل ہے، مفعول بھی ہے اہبہ فعل کا، اہبہ فعل اپنے فاعل، مفعول بھی، ظرف لغو سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر، بتاویل مصدر ہو کر، لام حرف جار کا مجرور۔ جار اپنے مجرور سے مل کر یہ ظرف لغو متعلق ہو گیا رسول کا، جو مرسل کے معنی میں ہے، رسول مطاب اپنے مضاف الیہ، ظرف لغو سے مل کر یہ انا مبتدا کی خبر ہے، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر قالا کا مقولہ ہے، قالا فعل اپنے فاعل اور مقولہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ پھر کیا ہے؟ قالت انا یکون لی غلام ولم یمسسنی بشر ولم اک بغیہ۔ قالت یہ فعل ماضی معروف ہے، صیغہ واحد مؤنث غائب، اس میں ہوا کہ اس میں ہیا کی ضمیر مرفوع متصل پوشیدہ اس کا فاعل ہے جو مریم کی طرف لوٹے گی۔ انا یہ اس میں استفہام ہے، تعجب کے لیے استعمال ہوتا ہے، یہاں پر تعجب کے لیے استعمال ہوا ہے، یہ کیفا کے معنی میں یہاں ہے۔ تو انا یہ ثابتاً کے متعلق ہوگا، یہ مفعول فی واقع ہوگا، ثابتاً کے متعلق ہوگا، اور ثابتاً کے متعلق ہو کر یہ حال ہے کس سے؟ غلامن سے، جو آگے آ رہا ہے۔ غلامن یہ ذوالحال ہے، اپنے حال سے مل کر یہ یکونوں کا اس میں مؤخر ہے، اور لی میں یا ضمیر یہ ذوالحال بنے گی، اور اس کا حال کیا؟ ولم یمسسنی بشر ولم اک بغیہ، تو یکونو یہ فعل ناقص ہوگا، اور انا یہ ثابتاً کے متعلق ہوا، مفعول فی بنا تھا، ثابتاً کے متعلق ہو کر یہ غلامن سے حال ہو گیا، ذوالحال حال سے مل کر کیا ہو گیا؟ یکونو کا اس میں مؤخر۔ لام حرف جار یا ضمیر یہ ذوالحال ہے، یہاں واو حالیہ ہے، لم یمسس فعل مضارع نفی جہت بلم ہے، فعل مضارع معروف صیغہ واحد مذکر غائب ہے، یہ مضاعف ثلاثی ہے۔ اس میں ہوا کہ ضمیر مرفوع یہاں ہوا نہیں بلکہ آگے فاعل آ رہا ہے، نون نون وقایہ ہے، یا ضمیر منصوب متصل مفعول بھی مقدم ہے۔ اچھا نون وقایہ آتا کیوں ہے؟ وقایقی وقایتن سے ہے، نون وقایہ اس لیے اسے کہا جاتا ہے کیونکہ یہ فعل کو کسرہ سے بچاتا ہے۔ تو آپ خود یہاں پر غور کریں، یا ضمیر اپنے ماقبل کسرہ چاہتی ہے اور فعل پر کسرہ آتا نہیں ہے، تو اب اگر یہاں نون وقایہ نہ ہوتا تو فعل پر کسرہ آ جاتا، حالانکہ فعل پر کسرہ آتا نہیں ہے، تو نون وقایہ نے آ کر فعل کو کسرہ سے بچا لیا، اسی لیے اس نون کو نون وقایہ کہا جاتا ہے کہ یہ فعل کو کسرہ سے بچا دیتا ہے۔ تو بشرن یہ فاعل ہو گیا، یمسس فعل کا، فعل فاعل مفعول بھی مقدم سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف علیہ واو حرفیت، لم اکو بغیہ، تو لم اکو اصل میں لم اک ان تھا، تو لم کو ہٹائیں تو اصل میں یہ اک انو تھا، تو واو متحرک ما قبل حرف صحیح ساکن ہونے کی وجہ سے واو کی حرکت نقل کر کے ما قبل کو دے دی، تو لم اکونو ہوا۔ جب لم داخل ہوا تو لم اکون ہوگا، یعنی نون بھی ساکن ہو گیا، کیونکہ لم جو ہے یہ فعل مضارع کو جزم کرتا ہے اور 5 صیغوں کے آخر میں جزم کر دیتا ہے۔ تو یہاں پر اکون واو تو پہلے سے ساکن تھا، نون بھی ساکن ہو گیا، تو اجتماع ساکنین ہوگا واو اور نون کے درمیان، تو واو جو حرف علت تھا اس کو گرا دیا، تو اب کیا ہوا؟ لم اکن، اور نون کو یہاں پر کثرت استعمال کی وجہ سے یا تخفیفاً حذف کر دیا، تو لم اکو ہو گیا۔ تو لم اکو یہ فعل مضارع فعل ناقص ہے، اس میں انا ضمیر صیغہ واحد متکلم، اس میں انا ضمیر مرفوع متصل پوشیدہ اس کا اسم ہے، بغین خبر ہے، اسی وجہ سے منصوب ہے، کیونکہ کانا یکونو کی جو خبر ہوتی ہے وہ منصوب ہوتی ہے۔ لم اکو یہ فعل ناقص اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ معطوف ہے لم یمسسنی پر، معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر یہ حال واقع ہے، لی میں یا ضمیر سے، ذوالحال حال سے مل کر لام حرف جار کا مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف مستقر ہوا ثابتن کا، ثابتن اس لیے نکالا کیونکہ کانا یکونو کی خبر منصوب ہوتی ہے، اور ثابتتن وغیرہ نہیں نکالا کیونکہ غلام مذکر ہے، مؤنث تو ہے نہیں۔
تو ثابتاً اس میں فاعل، اس میں ہوا کہ ضمیر مرفوع متصل پوشیدہ اس کا فاعل، اس میں فاعل اپنے فاعل اور ظرف مستقر سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر یکونو کی خبر، یکونو فعل ناقص اپنے اسم اور خبر سے مل کر یہ قالت کا مقولہ ہے، قالت فعل اپنے فاعل مقولہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ آگے قال کذالکی قال ربک ہوا علی ہین، کا ایسا ہی ہے، قال ربک تمہارے رب نے کہا، ہوا علی ہین وہ مجھ پر آسان ہے، یعنی تمہیں بچہ عطا کرنا یہ مجھ پر آسان ہے۔ تو قالا یہ فعل ماضی معروف صیغہ واحد مذکر غائب، اس میں ہوگا کہ ضمیر مرفوع متصل پوشیدہ اس کا فاعل ہے، کاف حرف جار ہے، ذالکی یہ مجرور ہے، جار مجرور سے مل کر ظرف مستقر ہوا ثابتن کا، ثابتن اس میں فاعل صیغہ واحد مذکر، اس میں ہوگا کہ ضمیر مرفوع متصل پوشیدہ اس کا فاعل، اس میں فاعل اپنے فاعل اور ظرف مستقر سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر یہ خبر ہے مبتدائے محذوف الامروں کی، الامر مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر یہ قالا کا مقولہ ہے، قالا فعل اپنے فاعل مقولہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ قالا ربک ہوا علی ہین تمہارے رب نے کہا وہ مجھ پر آسان ہے، قالا فعل ماضی معروف صیغہ واحد مذکر غائب، رب مضاف، کاف ضمیر مجرور متصل مضاف الیہ، مضاف نے مضاف الیہ سے مل کر یہ قالا کا فاعل ہے، اور ہوا علی ہین یہ مقولہ ہے، ہوا ضمیر مرفوع منفصل مبتدا، علی حرف جار، اور یا ضمیر مجرور، جار مجرور سے مل کر ظرف لغو مقدم ہے، ہین صفت مشبہ کا، ہین صفت مشبہ، اس میں ہوگا کہ ضمیر مرفوع متصل پوشیدہ اس کا فاعل، صفت مشبہ اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر اپنے فاعل ظرف لغو مقدم سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر یہ مقولہ ہے، یہ ہوا مبتدا کی خبر ہے، مبتدا اپنی خبر سے مل کر قالا کا مقولہ ہے، قالا فعل اپنے فاعل اور مقولہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ آگے وَلِنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا، اور اس لیے تاکہ ہم اسے لوگوں کے لیے نشانی بنائیں، وَرَحْمَةً مِنَّا اور اپنے پاس سے یا اپنی جانب سے رحمت، وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا اور یہ فیصلہ شدہ امر ہے، یہ حتمی امر ہے۔ تو یہ امر پہلے سے طے شدہ ہے، یہ بھی ترجمہ کر سکتے ہیں۔ تو معنی کیا ہوگا اس کا؟ اور یہ اس لیے ہوگا تاکہ ہم اسے لوگوں کے لیے نشانی اور اپنی جانب سے رحمت بنا دیں، اور یہ امر طے شدہ ہے، پہلے سے طے شدہ ہے۔ ترکیب کس طرح کریں گے اس کی؟ واو یہ عاطفہ ہے، لام حرف جار ہے، اس کے بعد بھی ان مقدر ہے، یہ لام لام کہی، اس کے بعد بھی ان مقدر ہے۔ جعل یجعل باب فتح تو ثلاثی مجدد ہے، جیم عین لام مادہ ہے۔ صیغہ جمع متکلم، اس میں نحن ضمیر مرفوع متصل پوشیدہ اس کا فاعل ہے، ہا ضمیر منصوب متصل مفعول بھی اول ہے۔ آیتن یہ موصوف ہے، للناس صفت ہے۔ موصوف صفت کیوں بنی؟ ہم نے قاعدہ بتایا تھا کہ نکرہ کے بعد جب جار مجرور آئے تو نکرہ کو موصوف اور جار مجرور کو صفت بناتے ہیں، اور اگر معرفہ کے بعد جار مجرور آئے تو وہاں دونوں ترکیب جائز ہے، یعنی معرفہ کو موصوف اور ذوالحال دونوں کو بنا سکتے۔ تو آیتن یہ موصوف ہے، لام حرف جار، الناس مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف مستقر ہوا ثابتتن کا، ثابتتن اس لیے نکالا کیونکہ آیتن مؤنث ہے اور یہ بھی منصوب ہے تو اس کی صفت بھی منصوب ہوگی۔ ثابتتن اسم فاعل صیغہ واحد مؤنث، اس میں ہیا کہ ضمیر مرفوع متصل پوشیدہ اس کا فاعل راجع بسوئے آیتن، تو ثابتتن اسم فاعل اپنے فاعل اور ظرف مستقر سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر آیتن موصوف کی صفت، موصوف صفت سے مل کر یہ معطوف علیہ ہے۔ واو حرفیت رحمتن موصوف، من حرف جار، نا ضمیر مجرور، جار مجرور سے مل کر ظرف مستقر ہوا ثابتتن کا، ثابتتن اسم فاعل صیغہ واحد مؤنث، اس میں ہیا کہ ضمیر مرفوع متصل پوشیدہ اس کا فاعل راجع بسوئے رحمت، اس میں فاعل اپنے فاعل ظرف مستقر سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر رحمتن موصوف کی صفت، موصوف صفت سے مل کر یہ معطوف ہے آیۃ للناس پر، معطوف علی اپنے معطوف سے مل کر یہ نجعلہ کا مفعول بھی ثانی ہے، نجعلہ فعل اپنے فاعل دونوں مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر بتاویل مصدر ہو کر لام حرف جار کا مجرور۔ اب یہ جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف مستقر ہے، کس کے متعلق ہوگا یہ ظرف مستقر ہو کر؟ تو اس کا فعل یہاں محذوف ہے، خلقنا، تو ہم نے پیدا کیا ان کو تاکہ ہم انہیں لوگوں کے لیے نشانی بنائیں اور اپنی رحمت، تو یہ کس کے متعلق ہو گیا؟ ظرف مستقر ہوا، خلقنا فعل محذوف کا، خلقنا فعل ہے، نا ضمیر فاعل ہے، فعل فاعل مفعول بھی، فعل فاعل ظرف لغو سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا، ظرف لغو نہیں بلکہ ظرف مستقر بناتا، فعل فاعل ظرف مستقر سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔
وکانا امرا مقضیہ، واو عاطفہ ہے، کانا فعل ناقص ہے، اس میں ہوا کہ ضمیر مرفوع متصل پوشیدہ اس کا اسم ہے، امرا موصوف ہے، مقضیہ صفت ہے، قضا یقضی سے مقضیہ، تو مقضیہ یہ صفت ہے، موصوف صفت سے مل کر کانا کی خبر ہے، کانا فعل ناقص اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوگا۔ پھر کیا ہے، فحملتہ فانتبذت به مکانا قصیا فاجاءها المخاض الى جذع النخلة قالت یا لیتنی مت قبل هذا وکنت نسیا منسیا۔ تو یہاں معنی کیا ہے، فحملتہ تو انہوں نے اس کو اٹھایا، مطلب کیا، تو وہ ان کے ساتھ حاملہ ہو گئی، تو یہ کیا ہوگا، ان کو حمل ٹھہر گیا، یہ حاملہ ہوگی، انہوں نے اسے پیٹ میں لے لیا، یہ حاملہ ہو گئی۔ اور اس کے بعد کیا ہے، فانتبذت به مکانا قصیا، پھر جو ہے اور یہ الگ ہو کر دور ایک مقام پر جا بیٹھی، فانتبذت تو یہ الگ ہو گئی، بھی ان کے ساتھ یعنی انہیں لے کر یہ الگ ہو گئی، مکانا قصیا دور ایک جگہ پر، دور ایک مقام پر ان کو لے کر یہ بیٹھ گئیں۔ اس کے بعد کیا ہے، فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ، پھر درد ذہ انہیں ایک کھجور کے تنے کی طرف لے آیا۔ تو جاء یجیو کا معنی ہوتا آنا، اجاء کا معنی ہوا لانا، تو فَأَجَاءَهَا المخاض کا معنی ہے درد ذہ، تو درد ذہ انہیں لے آیا، إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ کھجور کے تنے کی طرف، معنی ہو گیا صحیح۔ قالت یا لیتنی مت تو انہوں نے کہا، یعنی حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا، جب یہ درد ان کو محسوس ہوا تو انہوں نے کیا کہا، یا لیتنی اے کاش کہ میں اس سے پہلے مر گئی ہوتی، وکنت نسیا منسیا اور بھولی بسری ہو گئی ہوتی، تو انہوں نے یہ جملہ کہا۔ اچھا، اب ترکیبی اعتبار سے اگر اس کو دیکھیں تو فا عاطفہ ہے، انتبذت، انتبذ ینتبذ انتباذاً باب افتعال ہے ثلاثی مزید فی، انتبذت فعل ماضی معروف صیغہ واحد مؤنث غائب ہے، اس میں ہیا کی ضمیر مرفوع متصل پوشیدہ ذوالحال ہے، اور بھی جو اس کے ساتھ ہے یہ با حرف جار ہا ضمیر مجرور جار مجرور سے مل کر یہ ظرف مستقر ہوگا حاملتن کے، تو انہوں نے اس کو اٹھایا، تو کس حال میں اٹھایا، فحملتہ، اچھا فحملتہ کی ترکیب چھوٹ گئی ہے، پہلے ہم فانتبذت کی کر دیتے ہیں پھر فحملتہ کی طرف آئیں گے۔ تو با حرف جار ہا ضمیر مجرور جار مجرور سے مل کر یہ ظرف مستقر ہوگا حاملتن کا، حاملتن اس میں فاعل صیغہ واحد مؤنث، اس میں ہیا کے ضمیر مرفوع متصل پوشیدہ اس کا فاعل، اس میں فاعل اپنے فاعل ظرف مستقر سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر یہ فانتبذت کی ہیا ضمیر کا حال ہے، ذوالحال حال سے مل کر انتبذت کا فاعل۔ آگے کیا ہے، مکاناً موصوف، قصیہ صفت، موصوف صفت سے مل کر مفعول فی ہے، انتبذت فعل کا، انتبذت فعل اپنے فاعل، مفعول فی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوگا۔ فا عاطفہ ہے، حملت یہ فعل ماضی معروف صیغہ واحد مؤنث غائب ہے، ہیا کے ضمیر مرفوع متصل پوشیدہ اس کا فاعل ہے جو لوٹے گی حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی طرف۔ ہا ضمیر منصوب متصل مفعول فعل فاعل مفعول به سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوگا۔ فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ، فا عاطفہ ہے۔ اچھا، اب اس کا عطف کس پر ہوگا، یعنی فَحَمَلَتْهُ فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا، تو اس کا عطف ہوگا ایک جملے محذوفہ پر، اور وہ جملہ محذوف کیا ہے، فَنَفَخَ جِبْرِيلُ فِي جَيْبِهَا فَأَحَسَّتْ بِالْحَمْلِ، تو جبریل علیہ السلام نے ان کے گریبان میں پھونک ماری، فَأَحَسَّتْ بِالْحَمْلِ تو انہیں حمل کا احساس ہوا، فَحَمَلَتْهُ تو وہ حاملہ ہو گئی ان کے ساتھ، فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا تو انہیں لے کر ایک دور مقام میں الگ جا کر بیٹھ گئیں، تو یہ معنی ہوگا۔ فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ، فا عاطفہ ہے، اجاء فعل ماضی معروف صیغہ واحد مذکر غائب ہے، اس میں ہا ضمیر منصوب متصل مفعول بھی مقدم ہے، المخاض یہ فاعل ہے اجاء فعل کا، الی حرف جار جذع مضاف النخلہ مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر الی حرف جار کا مجرور ہے، جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف لغو متعلق ہے اجاء فعل کا، اجاء فعل اپنے فاعل مفعول بھی ظرف لغو سے مل کر
جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ قالت یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا۔ تو یہاں پر قالت فعل ماضی معروف صیغہ واحد مؤنث غائب ہے، اس میں ہیا کہ ضمیر مرفوع متصل پوشیدہ اس کا فاعل ہے۔ اب یا لیتنی میں یا تو یہ یا حرف ندا ہے اور اس کا منادہ محذوف ہے، اصل عبارت ہوگی یا ہاؤلائی لیتنی متو، یا یہ کہ یہاں پر جو یا ہے وہ یا محض تنبیہ کے لیے ہو، تو یہاں پر ہم یا کو کہیں گے یا یہاں پر تنبیہ کے لیے ہے، اور لیتنی یہ حرف تمنی ہے اور نون نون وقایا ہے، یا ضمیر اس کا اسم ہے۔ متو یہ ماتا یموتو سے متو ہے، اس میں بھی وہی تعلیل ہوئی جو ہم نے پہلے کی تھی، آگے دیکھ لیجئے گا، اسی پر قیاس کر لیجئے۔ متو یہ فعل ہے، اس میں تا ضمیر مرفوع متصل بارز فاعل ہے، قبلہ مضاف ھذا مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر یہ مفعول فیہ ہے۔ متو فعل اپنے فاعل مفعول فیہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ معطوف علیہ واو عاطفہ ہے، کنتو فعل ناقص ہے، اور اس میں تا ضمیر مرفوع متصل بارز اس کا اسم ہے، نسین موصوف ہے، منسیہ صفت ہے، موصوف صفت سے مل کر یہ کنتو کی خبر ہے، کنتو فعل ناقص اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ معطوف ہے متو قبل ھذا پر، معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر یہ لیتا کی خبر ہے، لیتا فعل لیتا جو ہے یہ اپنے اسم اور خبر سے مل کر یہ قالت کا مقولہ ہے، قالت فعل اپنے فاعل اور جملہ اسمیہ انشائیہ ہو کر یہ مقولہ ہوگا قالت فعل کا، قالت فعل اپنے فاعل اور مقولہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوگا۔ فناداها من تحتها الا تحزنی قد جعل ربک تحتک سریا۔